أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما فلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال تحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله
ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. الانعام آیات 75 تا 84. قرآن کریم نے مختلف انبیاء کو مختلف صفات حسنہ سے مزین دکھایا ہے، اور وہ تمام صفات حسنہ جو مختلف انبیاء میں نمایاں شان کے ساتھ نظر آتی ہیں، وہ تمام کی تمام ان سے بہت بڑھ کر شان میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مبارک میں جمع ہو گئیں. یہ ہے اسلوب قرآن، اور اس حکمت کے ساتھ قرآن کریم وہ تمام خوبیاں جو انبیاء میں ورق پھیلی پڑی تھیں ان کو اجتماعی طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں مجتمع دکھاتا ہے، اور ان سب سے ہر شان میں بڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو خوبیاں نمایاں طور پر قرآن کریم نے پیش فرمائیں، ان میں ایک آپ کی سچائی تھی. صدیق النبیہ فرمایا اور بتایا کہ بہت ہی سچ بولنے والا اور جھوٹ سے متنفر انسان تھا. دوسری خوبی آپ کی توحید کے ساتھ عشق دکھائی گئی. ایسا کامل مواحد، ایسا شرک سے بیزار کہ کبھی کسی بھی جان یا مال یا عزت کی پرواہ نہ کی، اور بے دھڑک ہر چیز خدا کی توحید کی خاطر داؤ پر لگا دی. نہ اپنوں سے خوف کھایا، نہ غیروں سے، نہ ماں باپ کا احترام حائل ہوا. توحید کے مقابل پر ہر دوسری قدر کو حقیر اور ذلیل سمجھا، اور خالصتاً للہ ہو گئے، اور واقعتاً حقیقت پر قائم ہوتے ہوئے فرمایا وما انا من المشرکین، کہ دیکھو میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، میری گھٹی میں ہی داخل نہیں ہے شرک. میں ایسا توحید کے ساتھ عشق کے بندھن میں باندھا گیا ہوں، اور اس طرح میری خمیر میں اللہ کی توحید کی محبت اور میری گھٹی میں اللہ کی محبت پلا دی گئی ہے کہ میرا شرک سے کبھی کسی مقام پر، کسی منزل میں بھی کوئی علاقہ نہیں دیکھو گے. ما انا من المشرکین، کسی حالت میں بھی مجھے شرک کرنے والوں میں سے نہیں پاؤ گے. اور اس کے علاوہ ایک تیسری خوبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بیان فرمائی گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حجت میں کمال رکھتے تھے. دلائل اور براہین میں آپ کو ایک غیر معمولی ملکہ عطا کیا گیا تھا. ایسے براہین آپ پیش کرتے تھے فبہت الذی کفر، کہ مد مقابل حیران و ششدر رہ جاتا تھا، منہ کی کھاتا تھا. نکسوا علی رؤوسہم، گویا سروں کے بل الٹ جایا کرتا تھا. اتنی زبردست دلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام مقابل پر دیا کرتے تھے. لیکن بڑی بدقسمتی ہے کہ بعض سرسری نگاہ سے ان آیات کا مطالعہ کرنے والوں نے جب تفسیریں لکھیں تو ہر جگہ جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خوبی بیان کی تھی وہیں اس کے برعکس نقص بیان کرنے شروع کر دیے. جہاں سچائی کا کمال دکھایا گیا تھا وہاں جھوٹ نظر آ گیا، جہاں توحید کی شان بتلائی گئی تھی وہاں شرک دکھائی دیا.
اور جہاں کمال درجے کی حجت بتائی گئی تھی وہاں ایک ایسی لغو دلیل آپ کی طرف منسوب کر دی گئی جو بالکل بیکار اور بے معنی اور بے حقیقت ہو۔ یوں معلوم ہوتا ہے بزا اوقات کہ گویا دشمنی کی آنکھ سے دیکھا گیا ہے، لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ یہ بات نہیں۔ نادان کی دوستی بعض اوقات ہوشیار دشمن کی دشمنی سے زیادہ نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ غفلت کی آنکھ سے دیکھا گیا ہے، دشمنی کی آنکھ سے نہیں دیکھا گیا، لیکن نتیجہ وہ نکالا جو دشمن کو چاہیے تھا، اور دشمن کے ہاتھ مضبوط کیے گئے۔ اسی لیے میں نے ایک مثال پچھلے خطبے میں آپ کے سامنے رکھی تھی، اب میں دوسری مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ گزشتہ خطبے میں جن آیات کی میں نے تلاوت کی ان میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے صدق پر بھی حملہ کیا گیا اور آپ کی حجت پر بھی حملہ کیا گیا، یعنی قرآن کریم کی طرف سے جو خوبیاں بیان کی گئی تھیں ان کو الٹا کر دکھایا گیا۔ اللہ تعالیٰ بڑے فخر سے اس واقعہ کو پیش فرما رہا ہے اور کہتا ہے دیکھو کیسی شاندار حجت تھی ابراہیم کی، لیکن بتایا یہ جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑنے کے بعد جھوٹ کے ذریعے بچنے کی کوشش کی، لیکن ایسا کلمزی، ایسا بودا سا جھوٹ تھا کہ فوراً پکڑا گیا، اور خدا کہتا ہے کہ دشمن نے منہ کی کھائی، اور بیان کرنے والے کہتے ہیں گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے منہ کی کھائی۔ منہ کی تو وہ کھاتا ہے جس کا جھوٹ موقع پر پکڑا جائے اور جو ذلیل ہو جائے اور لوگ کہیں دیکھا تم ہی نکلے ہو بیچ میں سے، اور پھر اپنے کیے کی سزا پانے کے لیے اسے گھسیٹا جائے مقتل کی طرف۔ وہ شخص منہ کی کھاتا ہے یا وہ جو دھوکے میں نہیں آتا؟ تو گویا تفسیر نے سارے مضمون کو الٹ دیا۔ اللہ تعالیٰ تو یہ بیان فرما رہا تھا کہ میرا بندہ اتنا دلیر، اتنا قوی ہے، اور ایسے شاندار دلائل پیش کرتا ہے کہ دلائل کے رنگ میں اس نے ایک ایسی بات بیان کی کہ دشمن اپنی شکست تسلیم کرنے پر مجبور ہو گیا، اور جانتا تھا اس وقت بھی کہ ابراہیم محض اس کو ذلیل کرنے کی خاطر یہ طریق اختیار کر رہا ہے، بچنے کی خاطر نہیں، کیونکہ بچنے کی خاطر اگر طریق کا اختیار کرنا ہوتا تو پہلے خود ان کو کیوں بتاتا۔ اس لیے جب وہ ذلیل و خوار ہوئے اور حجت باقی نہ رہی تب وہ اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آئے اور ابراہیم کے مقابل پر تلوار اٹھانے کی کوشش کی اور آگ میں جلانے کی دھمکی دی۔ یہ جو آیات میں نے آج تلاوت کی ہیں ان میں توحید کا مضمون خصوصیت کے ساتھ بیان ہوا ہے، اور انہی آیات میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف بعض مفسرین نے شرک منسوب کیا۔ آپ کا درجہ صداقت، آپ کی سچ حق گوئی کا کمال بھی دکھایا گیا ہے، اور انہی آیات میں وہ مقام مفسرین کو مل گیا جہاں کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولا، یعنی حق کی خاطر جھوٹ بولا، اللہ کی خاطر جھوٹ بولا۔ حیرت انگیز تضاد ہے، حق اور جھوٹ کا کیا تعلق؟ روشنی اور اندھیرے کا کیا تعلق؟ خدا کی خاطر جھوٹ بولنا تو کوئی معمولی عقل کا انسان بھی نہیں کر سکتا، خدا یہ کہ اللہ بڑی شان کے ساتھ ایک کامل اور صادق نبی کو پیش کر رہا ہو اور بیان یہ کر رہا ہو کہ دیکھو میرے بندے نے میری خاطر جھوٹ بولنے کی کوشش کی تھی مگر کامیاب نہیں ہوا، کیسا لغو خیال بن جاتا ہے۔ ان آیات میں یہ بتایا گیا ہے، اور آغاز اس کا دیکھیے کس شان کے ساتھ ہے کہ ابراہیم تو شروع سے ہی میری خاطر دوسرے لوگوں سے جھگڑنے والا تھا، آغاز سے بچپن سے ہی وہ میرا تھا، اور اپنے چچا سے بحثیں کیا کرتا تھا کہ یہ کیا جھوٹے بت بنا کر تم ان پر بیٹھ رہے ہو، میں تمہیں بھی اور تمہاری قوم کو بھی کھلی کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ یہ ہے مضمون کا آغاز ایک کامل موحد کی شان بیان کرتے ہوئے، اور فرماتا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو اسی حالت پر نہیں رہنے دیا، اس پر ہم نے عرفان کی بارش کی، اس کو آفاقی حکمتیں بھی سکھائیں اور اندرونی حکمتیں بھی اس پر روشن کی۔ فرمایا کہ اس کی آفاقی حکمتوں کو پانے کا انداز یہ تھا کہ ابراہیم بسا اوقات اپنے رب کی ذات میں مگن ہو کر دشمن کے دلائل پر غور کیا کرتا تھا اور سوچا کرتا تھا کہ کس طرح میں دشمن کو شکست دوں۔ چنانچہ اسی کیفیت میں اس کی آسمان پر نظر گئی اور اس نے ستاروں کو دیکھا اور کہا اچھا یہ ہے میرا رب جو بیان کیا جاتا ہے۔ یعنی یہ جاہل قوم بتوں کے متعلق تو ہمارے سامنے ہیں، ان کی حیثیت کوئی نہیں، جب بتوں سے اوپر جائیں گے تو پھر ستاروں کو پیش کریں گے کہ یہ ہیں تمہارے رب۔
اور پھر جب اس نے ستاروں کو ڈوبتے ہوئے دیکھا تو کہا کیسی اچھی دلیل ہاتھ آئی دشمن کے خلاف. اب میں ان سے کہوں گا کہ اچھا یہ میرا رب ہے، لو ڈوب گیا تمہارا رب. میرا تو یہ رب نہیں ہو سکتا جو ڈوب جانے والا ہو. پھر وہ اس سے بڑھ کر چاند کو میرے سامنے پیش کریں گے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سولیلوں کی دکھائی گئی ہے. ان کا از خود باتیں کرنا اور فکر میں ڈوبنا اور خدا کی خاطر دلائل کی تلاش کرنا، آفاق سے دلائل حاصل کرنا، جیسا کہ قرآن کریم خود بیان کر رہا ہے. اس کو زمینی حجتیں بھی ہم نے دی تھیں، زمین کے دلائل بھی اس پر روشن کیے تھے، اور آسمانی حجتیں بھی اس کو عطا کی تھیں اور آسمان کے دلائل بھی اس پر روشن کیے تھے. اور طریقہ کار یہ تھا کہ وہ خدا کی ذات میں گم ہو کر بیٹھا سوچا کرتا تھا، اور پھر چاند پر اس کی نظر پڑی اور اس نے کہا کہ اچھا ستاروں کے بعد یہ چاند میرا رب بنایا جائے گا، یہ میرا رب ہے گویا کہ. تو چاند کو بھی اس نے ڈوبتے دیکھا جیسا کہ ہمیشہ سے دیکھا کرتا تھا، اور کہا اچھی دلیل ہاتھ آئی. میں کہوں گا اچھا یہ بڑا ہے، شاید یہ ہو میرا رب، لیکن دیکھو یہ بھی تو ڈوب گیا اور میں ڈوبنے والوں سے محبت نہیں کرتا. پھر سورج کو اس نے دیکھا اور کہا اس کے بعد دشمن کے پاس اور کوئی چیز نہیں ہے پیش کرنے والی. کائنات میں سب سے بڑی، سب سے طاقتور، سب سے زیادہ مؤثر چیز جو دشمن کو دکھائی دیتی ہے وہ سورج ہے. تو میں ان سے کہوں گا ھذا ربی، یہ ہے میرا رب، ھذا اکبر، یہ سب سے بڑا ہے. اس لیے اگر کوئی رب ہونے کا حق رکھتا ہے تو یہ ہے، مگر یہ رب تو روز ڈوبتا ہے، اور ڈوبنے والا میرا رب کس طرح ہو سکتا ہے؟ اس لیے تمہیں یہ رب مبارک ہوں، مجھے یہ رب ہرگز کسی قیمت پہ بھی قبول نہیں ہے. انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض، یہ دلیل کامل ہوئی کہ میں تو اپنا چہرہ ہمیشہ وقف رکھوں گا اپنے رب ہی کی طرف جس نے زمین و آسمان کو اور ان سب چیزوں کو پیدا کیا ہے. حنیفاً، ہمیشہ اسی کی طرف جھکا رہوں گا. وما انا من المشرکین، اور مجھے تم کبھی کسی حالت میں بھی شرک کرنے والا نہیں پاؤ گے. یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توحید کامل کو جس شان سے پیش کیا گیا ہے، اس کو الٹاتے ہوئے بعض مفسرین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شرک انہی آیات سے ثابت کرنے کی کوشش کی، اور یہاں تک وہ تمسخر میں مبتلا ہو گئے. حیرت انگیز ہے ان کی عقل کی حالت کہ جب شرک منسوب کیا تو فوراً دماغ میں خیال آیا کہ نعوذ باللہ من ذالک، قرآن کریم ایسی لغو بات کیسے کر سکتا ہے کہ ابراہیم روز ستاروں کو دیکھتے تھے، چڑھتا ہوا بھی ڈوبتا ہوا بھی، چاند کو چڑھتا دیکھتے تھے ڈوبتا دیکھتے تھے، سورج روز طلوع ہوتا تھا روز غروب ہو جایا کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ یہ کیا بات کر رہا ہے کہ اچانک ایک دن ستاروں کو انہوں نے خدا بنا لیا جو روز ڈوبا کرتا تھا؟ کیا اس دن پہلی دفعہ انہوں نے ستارے کو ڈوبتے ہوئے دیکھا تھا؟ کیا پہلی مرتبہ علم ہوا تھا کہ چاند غروب ہو جایا کرتا ہے اور سورج بھی ڈوب جاتا ہے؟ اس کا حل سنیے. اس کا حل یہ نہیں نکالا کہ لازماً یہ نتیجہ غلط ہے، اور یہی حل ہونا چاہیے تھا کہ لغو فعل خدا تعالیٰ کی طرف، لغو کلام خدا کی طرف، اور لغو فعل اس کے پاک نبی کی طرف منسوب نہیں ہو سکتا. اس لیے یہ نتیجہ غلط ہے. یہ نتیجہ نکالنے کی بجائے انہوں نے ایک کہانی بنائی، اور بعض پاکستان میں رائج بچوں کی کتابوں میں انبیاء کی جو کہانیاں ان میں یہ کہانی درج ہے. بچوں کو اچھی طرح ذہن نشین کرانے کی خاطر کہ ابراہیم علیہ السلام جو توحید کے علمبردار اور توحید کے شہزادے تھے، دراصل وہ بھی بڑے مشرک تھے. یہ یقین دلانے کی خاطر یہ توجیہ پیش کی ہے کہ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق بچپن سے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ نبی بننے والا ہے، اور بچپن سے ہی خطرہ تھا کہ اس نے بڑے ہو کر ہمارے خداؤں کے خلاف اعلان کرنا ہے. لہٰذا ان کے چچا نے ان کو ایک اندھیری غار میں قید رکھا، اور جب تک بالغ نہیں ہوئے انہوں نے نہ سورج دیکھا، نہ چاند، نہ ستارے، کلیتاً اندھیرے میں پرورش پائی. جس دن غار سے پتھر اٹھا کے ان کو باہر نکالا گیا، پہلے نظر پڑی، رات کا وقت تھا، پہلے ستارے پہ نظر پڑ گئی. رب کی تلاش میں بیٹھے ہوئے تھے، انتظار کر رہے تھے، اچھا پھر یہی رب ہوگا. ایسی لغو، ایسی بےہودہ کہانی بچپن سے لوگوں کے دماغوں کو مسموم کرنے کے لیے جاری ہے، اور کوئی اس کے باس پرس نہیں کر رہا. خدا تعالیٰ نے تو بات ہی حضرت ابراہیم کی توحید اور باپ کے جھگڑے سے شروع کی تھی، یہ بتانے کی خاطر کہ تم دھوکے میں نہ پڑ جانا. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طرز استدلال تھا، یعنی دشمن کا کلام اس کو جھوٹا کرنے کے لیے استعمال کرنا، یہ ایک استدلال کی طرز ہوا کرتی ہے.
جس طرح قرآن کریم فرماتا ہے ذق انکا انت العزیز الکریم، ہاں چکھ اب اس عذاب کو، تو عزیز بھی ہے کریم بھی ہے۔ تو کیا نعوذ باللہ من ذالک خدا تعالیٰ نے جھوٹ بولا کہ دشمن کو، ذلیل و خوار بندے کو جس کو جہنم میں ڈال رہا ہے، ساتھ ہی یہ فرما دیا کہ تو عزیز ہے اور کریم ہے، بڑا غالب ہے اور بڑا عزت والا ہے۔ اگر وہاں سے جھوٹ کا نتیجہ نکلتا ہے یا شرک کا، تو یہاں سے بھی نکلنا چاہیے۔ یہ ایک طرز کلام ہے، ایک استدلال کا انداز ہے کہ دشمن کی بات اسی کے منہ سے بیان کی جائے اور پھر اس کو غلط ثابت کر دیا جائے اور جھوٹا ثابت کر دیا جائے۔ بس یہاں یہی مراد تھی، لیکن یہیں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایک جھوٹ کا بہتان بھی باندھ دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس گفتگو کے دوران جب یہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ میں ان لوگوں کو ذلیل کرنے کی خاطر ان کے بت توڑوں، تو انہوں نے ایک موقع پر آگے جواب دیا انی سقیم، کہ میں تو بیمار ہوں، اور دراصل یہ جھوٹ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیمار کوئی نہیں تھے، نیت ان کی یہ تھی کہ یہ لوگ چلے جائیں تو پھر میں ان کے بتوں کو توڑ دوں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق جو انی سقیم کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کو بہانہ بنا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جھوٹ کا بھی الزام لگا دیا گیا۔ حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ سقیم کا لفظ مختلف معانی میں محاورتاً استعمال ہوتا ہے۔ اول تو جس طرح انگریزی میں کہتے ہیں آئی ایم سک آف یو، میں بیمار ہو گیا ہوں تم سے، میں تھک گیا ہوں، بیزار ہوں، انتہائی بیزاری کے اظہار پر لفظ بیمار استعمال کیا جاتا ہے۔ دوسرا اس لحاظ سے کیا جاتا ہے کہ تم نے تو مجھے بیمار کر دیا ہے، ایسے لغو دلائل پیش کر رہے ہو، ایسی بے عقلی کی باتیں کر رہے ہو کہ تم نے تو مجھے بیمار کر دیا، لاچار کر کے رکھ دیا ہے، اعصاب توڑ دیے ہیں میرے۔ یہ بھی ایک طرز بیان ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب محو گفتگو تھے، جب دشمن نہایت ہی لغو اور بے معنی دلائل سامنے پیش کر رہا تھا، اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی سقیم، کہ میں تو تمہاری باتوں سے بیمار ہوا جاتا ہوں، یا تمہارے غم میں بیمار ہوا جاتا ہوں۔ تم کیوں ہلاک ہو رہے ہو اور کیوں پاگلوں والی باتیں کرتے ہو؟ چنانچہ اس اظہار کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جھوٹ کے طور پر پیش کیا گیا، اور گویا آپ یہ کہنا چاہتے تھے کہ میں بیمار ہو گیا ہوں، مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ۔ چنانچہ وہ اپنے بتوں کے پاس حضرت ابراہیم کی اس بات پر ان کو چھوڑ کر چلے گئے جو یہ کہتا تھا کہ میں بتوں کو توڑ دوں گا۔ عجیب احمق لوگ تھے وہ بھی، کہ دھوکے میں کیسے آ گئے۔ بحث تو یہ ہو رہی ہے کہ اچھا جب میرا داؤ لگے گا میں بت کو توڑ دوں گا، اور اچانک کہتا ہے میں بیمار ہو گیا ہوں۔ تو جواب یہ ہونا چاہیے کہ بیمار ہو گئے تو گھر جا کے بیٹھو، یہاں کیا کر رہے ہو بت خانے میں؟ لیکن مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، انہوں نے کہا اچھا اگر بیمار ہو گئے تو اسی بت خانے میں لیٹ جاؤ۔ پھر چنانچہ وہ چلے گئے تو انہوں نے پیچھے سے بت توڑ دیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے عظیم احسانات میں سے ایک یہ احسان ہے کہ آپ نے تمام انبیاء کی عصمت کو دوبارہ ثابت کیا۔ تمام وہ الزامات جو کلام حکیم پر لگائے گئے تھے اور خدا کے مقدس انبیاء پر لگائے گئے تھے، ان کو یک قلم پاک فرما دیا، اور ایسی سوچ عطا کی اپنے غلاموں کو کہ جس کے نتیجے میں کلام حکیم ایک نئی شان کے ساتھ ہمارے سامنے جلوہ گر ہوا، اور انبیاء کی قوت قدسیہ ہم پر خوب اچھی طرح روشن ہوئی، اور ہم نے پہچان لیا کہ اللہ کے بندے جن کو خدا نبوت کے لیے چنا کرتا ہے، وہ ہر قسم کے عیوب سے پاک ہوتے ہیں، اور ہر قسم کی خوبیاں ان کو عطا کی جاتی ہیں۔ ان کی مثالیں ان کی خوبیوں کو ہمیشہ زندہ رکھنے کے لیے پیش کی جاتی ہیں، اس لیے نہیں کہ ان کی برائیاں گن کر ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں ذلیل و خوار کرے۔ ایسا الٹ مضمون جب پیش کیا جاتا تھا تو ہمیشہ دشمن نے اس سے فائدہ اٹھایا، اور مستشرقین نے سب سے زیادہ اعتراض کلام حکیم پر اور انبیاء پر انہی مفسرین کے کندھوں پر برکھ کر بندوقیں چلاتے ہوئے کیے۔ ہر مستشرق کا اعتراض جب آپ اٹھا کر دیکھتے ہیں، آپ کا دل خون ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے ہاتھ میں ہتھیار کیا ہیں؟ آپ کے فلاں مفسر نے یہ لکھا، آپ کے فلاں مفسر نے یہ لکھا، آپ کے فلاں مفسر نے یہ لکھا، اس سے پوچھو۔ جو قرآن کو سمجھتے تھے، جو قرآن کی زبان جانتے تھے، جو انہی لوگوں میں پیدا ہوئے، ہم تو ان کے منہ کی باتیں کر رہے ہیں، اپنے منہ کی تو نہیں کر رہے۔
اس لیے لڑنا ہے تو ان لوگوں سے لڑو. یہ ایسا سلسلہ لمبا چل پڑا تھا کہ قرآن کریم کی ہر خوبی میں دشمن کو ایک نقص نظر آنے لگا، اور انبیاء کی ہر پاکیزگی میں دشمن کو ایک ناپاکی دکھائی دینے لگی، اور کلام حکیم گویا کہ ایسی داستانوں کی کتاب بن گیا جس میں خدا تعالیٰ کے پیاروں کی بدکاریاں اور ان کے گناہ اور ان کے گندگی کا اظہار کیا گیا تھا، اور قیامت تک اس کو محفوظ کر دیا گیا تھا. گویا یہ تعلیم دے رہا تھا کہ میرے پیارے تو ایسے ہوتے ہیں، اور ان سے ادنا درجے کے جو لوگ ہیں ان کے لیے میں کیا کچھ برداشت نہ کر جاؤں گا. جس کو میں سچائی کے شہزادے کے طور پر پیش کرتا ہوں وہ تو یہ ابراہیم ہے، 3 جھوٹ بولنے والا. جو عام لوگ ہیں، جو ولی بھی نہیں، جو کسی اعلیٰ مقام پر فائز نہیں ہیں، وہ اگر 3000 بول جائیں تو میں کیوں اس سے ان کو معاف نہیں کروں گا. اس لیے اگر سچائی کا شہزادہ 3 جھوٹ بولنے والا ہے تو عام انسان 3000 4000 بے شک جھوٹ بولے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر وہ بندہ میرا جس کو توحید کے شہزادے کے طور پر میں پیش کرتا ہوں، جس کی شان توحید مجھے بہت پسند آئی، وہ ایسا تھا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر شرک میں مبتلا ہو جایا کرتا تھا. تو اے بنی نوع انسان، تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ اس نے اگر ستاروں کو اور چاند کو اور سورج کو خدا بنایا تھا تو تم زمین کے کیڑوں مکوڑوں کو اور درختوں کو اور جھاڑیوں کو اگر خدا بنا لو گے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. گویا یہ تعلیم دی جا رہی. یہ کوئی استثنائی واقعہ نہیں ہے. ہر مقام پر بلا استثناء جہاں قرآن کریم نے کسی نبی کی کوئی خوبی بیان کی گئی، وہیں بدقسمتی سے اس نبی میں کیڑے ڈالنے کی کا عذر تلاش کر لیا گیا. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال لیجئے. احسن القصص کے طور پر اللہ پیش فرماتا ہے کہ دیکھو میرا یوسف کیسا پاک تھا، کتنا عظیم الشان وجود تھا، عصمت کا شہزادہ تھا. اور جتنے بھی عصمت کے واقعات گزرے ہیں ان میں سب سے پیارا واقعہ مجھے یہ پسند آیا ہے، اور میں احسن القصص کے طور پر تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں. اور تفسیر پڑھیں تو عصمت کے شہزادے پر وہ ظلم کیے گئے ہیں کہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ مغلوب الشہوات انسان کوئی نہیں تھا. اور فخر کے طور پر اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ من ذالک پیش کر رہا ہے. بس ہم جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے احسان تلے دبے ہوئے ہیں، ہم جو آپ کے عشق کے دعوے کرتے ہیں اور آپ کی خاطر اپنی جانیں نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں، اس لیے تیار ہیں کہ آپ نے قرآن کو ہمارے اوپر دوبارہ روشن فرمایا، آپ نے انبیاء کی عصمت کو ہم پر دوبارہ کھول کر واضح فرمایا، اور دل یقین سے گڑ گئے کہ اللہ کے سارے نبی پاک تھے، اور سب سے بڑا پاک اور سب سے زیادہ پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اللہ کی طرف سے تمام کتابیں حکمت پر اور سچائی پر مبنی تھیں، اور سب کتابوں سے بڑھ کر سچائی اور حکمت پر مبنی قرآن کریم تھا، اور ہے اور ہمیشہ رہے گا. اللہ تعالیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمیشہ رحمت نازل فرمائے، اور اس کے اس غلام کامل پر بھی جس نے آپ کو ایک بڑی پیاری شان کے ساتھ جلوہ گر کیا ہمارے سامنے، اور ہمیشہ کے لیے آپ کی محبت میں ہمیں مغلوب کر دیا، ہمیشہ کے لیے آپ کی محبت میں ہمیں اس طرح خاک میں لٹا دیا کہ جو کچھ بھی قیامت ہمارے سر سے گزر جائے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے در اور آپ کے پاؤں کو ہم نہیں چھوڑ سکتے. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد اللہ رحمكم اللہ
ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.